زندگی میں تو شراب حرام نہیں ہوئی، مدنی زندگی میں شراب حرام ہے. شراب حرام کہہ دی تو مکی زندگی میں تو شراب حرام نہیں ہے. جب جہاد کی بات آئی تو کہتے ہو کہ مدنی زندگی میں جہاد کہا گیا، مکی زندگی میں جہاد کا نہیں کہا گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کام کیے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رہبانیت اختیار نہیں کی. اگر رہبانیت اختیار کرتے تو مسجد نبوی کے کونے میں ساری زندگی گزار دیتے. نبی نے اس رب کا ذکر بھی کیا، عبادتیں بھی کی، شادیاں بھی کی، اولاد کو بھی پالا، مزدوری بھی کی، تجارت بھی کی، تبلیغ بھی کی اور جہاد بھی کیا. تم صرف اولاد کو پالو گے تو مسلمان نہیں ہو، تم صرف تجارت کرو گے تو مسلمان نہیں ہو، تم صرف مزدوری کرو گے تو مسلمان نہیں ہو، تم صرف اس رب کا ذکر کرو گے تو مسلمان نہیں ہو، تم صرف تبلیغ کرو گے تو مسلمان نہیں ہو، تم صرف جہاد کرو گے تو مسلمان نہیں ہو. اگر تم مسلمان ہو تو سارے احکامات کرنے پڑیں گے. اپنا گھر بار بھی دیکھنا پڑے گا، اپنی اولاد بھی دیکھنی پڑے گی، تجارت بھی کرنی پڑے گی، اس رب کا ذکر بھی کرنا پڑے گا، عبادتیں بھی کرنی پڑے گی، دین کی تبلیغ بھی کرنی پڑے گی اور دین کی حفاظت کے لیے جہاد بھی کرنا پڑے گا. پھر تم مکمل مسلمان، ورنہ مسلمان نہیں. ایسے ایسے عقیدے کہ میں دیکھ کر حیران ہو گیا کہ مسلمانوں نے اپنے اسلام کو اپنے ہاتھوں سے کتنا بکھیر دیا ہے. اتنا آسان مذہب ہے. آپ یہ دیکھیں ہم کس کا کلمہ پڑھتے ہیں؟ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. لیکن آج کیا ہوتا ہے؟ آج یہ کہا جاتا ہے مسجدوں میں نے دیکھا باہر بورڈ لگے ہوتے ہیں، بعض بریلوی کی مسجد، حنفی کی مسجد، شافعی کی مسجد، شیعہ کی مسجد، دیوبندی کی مسجد، وہابی کی مسجد، نماز حنفی کی نماز، شافعی کی نماز، مالکی کی نماز، شیعہ کی نماز، سنی کی نماز، بریلوی کی نماز، دیوبندی کی نماز، وہابی کی نماز. محمد کی نماز کہاں گئی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کہاں گئی؟ جس کا کلمہ پڑھتے ہو اس کی نماز ہی نہیں پڑھتے. پوری حدیثوں میں کوئی مجھے دکھا دے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کس طرح پڑھی ہے. کوئی اگر کہہ دے یہاں پڑھی ہے مجھے دکھا دے تو میں یہاں پر ہاتھ رکھ کے ساری عمر نماز پڑھوں گا. کیا حنفی از اے پروفٹ، شافعی از اے پروفٹ، مالکی از اے پروفٹ، بریلوی از اے پروفٹ، وہابی از اے پروفٹ، دیوبندی از اے پروفٹ، شیعہ از اے پروفٹ؟ نو، پروفٹ از اے محمد پیس بی اپون ہم. تو نماز ہوگی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی، کسی اور کی نہیں ہوگی. بڑی حیرت کی بات ہے کہ ہم لوگ دوسروں کی چیزوں کو لاگو کر لیتے ہیں، اسلام کے احکامات کو نہیں مانتے. 3 سال کے اس دور میں گھومنے کے بعد ایک شخص ملا مجھے، بڑی حیرت کی بات کی اس نے کہ یہ کس طرح بھائی. میں ان کے پاس گیا، بڑے بڑے اسکالر کے پاس جاتا تھا، ان کے پاس گیا قاضی خلیل الرحمان جاوید کے پاس. میں نے ان سے سوال کیا، آپ عالم ہیں، بہت بڑے اسکالر ہیں مسلم کے، آپ بتائیں آپ کے نظریے سے، اس لیے کہ میں نے تو لوگوں کو دیکھا نا اپنے نظریے سے اسلام کو پیش کر رہے تھے. تو میں نے کہا آپ کے نظریے سے، آپ کے فرقے کے حساب سے اسلام کیا ہے؟ وہ اٹھے، الماری سے 2 کتابیں نکالی، میرے سامنے رکھ دی، کہنے لگے یہ اسلام ہے. میں نے کہا منہ دیکھنے لگا کہ یہ کیسا اسلام ہے بھائی. کوئی مجھے کہہ رہا تھا کہ اس پیر کے ہاتھ پہ بیعت ہو جاؤ تو اسلام سمجھ میں آئے گا، کوئی کہہ رہا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا حصہ بولو تو اسلام سمجھ میں آئے گا، کوئی کہہ رہا تھا کہ ذکر اللہ کا کرتے رہو تو اسلام سمجھ میں آئے گا، کوئی کہہ رہا تھا کہ 40 دن کے لیے گھر سے نکلو تو اسلام سمجھ میں آئے گا. یہ آدمی کیسا ہے جو کہہ رہا ہے کہ بس یہ 2 کتابیں اسلام ہیں؟ میں نے یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا اسلام جو اللہ کے احکامات قرآن میں ہے وہ اسلام ہے، اور اسلام جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا جو حدیث میں ہے وہ اسلام ہے. تیسری کوئی بھی چیز، کسی بھی عالم کی بڑی سے بڑی بات، کسی بھی اسکالر کی بڑی سے بڑی بات اگر ان 2 کتابوں سے تصدیق نہیں ہوتی ہے تو وہ اسلام کی بات نہیں ہے. کسی کی بڑی داڑھی، کسی کا خوبصورت چہرہ اگر کہتا ہے کہ میں اسلام کی بات کہہ رہا ہوں، اگر اس کی بات قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہوتی ہے تو اسلام کی بات نہیں ہے. شخصیت پرستی کے بھنور سے نکلو ورنہ غلام ہی رہو گے ساری عمر. تاریخ اٹھا لو کہ تم دنیا کے سلطان تھے. کس وقت تک سلطان تھے؟ جب تک قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی کو گزارتے تھے. جس دن تم شخصیت پرستی کی طرف ہو گئے اس دن تم بکھر گئے اور آج غلام بنے گھومتے ہو. غلام اس وجہ سے یہ کتاب سب کے لیے ہے، سب پڑھو، مولوی کے لیے مخصوص مت کرو.
اس کے بعد میں نے سوچا کہ یہ اسلام ہے، تو اب یقین مانے میں مسلمان کو دیکھ کر مسلمان نہیں ہوا ہوں. اگر مسلمان کو دیکھ کر مسلمان ہوتا تو میں عیسائیت میں بہت صحیح تھا، اس لیے کہ کوئی فرق ہی نہیں تھا. آپ سوچیں کہ روز قیامت میں رب کائنات نے صرف پاکستان کے عیسائیوں سے یہ پوچھ لیا کہ تم تو اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے تھے، وہاں تو مسلمان تھے، تو تم لوگ مسلمان کیوں نہیں ہوئے؟ تو وہ عیسائی پتہ ہی کیا کریں گے؟ ان کا ہاتھ ہوگا اور آپ کے گریبان ہوں گے. وہ رب سے کہیں گے کہ ہم مسلمان کیسے ہوتے؟ ہم گرجا گھر میں گیت گاتے تھے، یہ مسجدوں میں قوالیاں گاتے تھے. ہم پینٹ شرٹ پہنتے تھے، یہ بھی پہنتے تھے. ہم گلے میں سلیپ کی جگہ ٹائی پہن کے گھومتے تھے، یہ بھی ٹائی پہن کے گھومتے تھے. ہم VCR پہ گندی فلمیں دیکھتے تھے، یہ بھی دیکھتے تھے. ہم شراب پیتے تھے، یہ بھی پیتے تھے. ہم زنا کرتے تھے، یہ بھی کرتے تھے. ہماری عورتیں بے پردہ گھومتی تھی، ان کی عورتیں بھی بے پردہ گھومتی تھی. بتاؤ کیا فرق ہے؟ کیا جواب دو گے اس ٹائم؟ ہم گرجا گھر میں پیسے دے کر عبادت میں نہیں جاتے تھے، تو یہ اپنی مسجدوں سے زیادہ اپنے کاروبار پہ دھیان دیتے تھے. آواز آتی تھی اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ آواز دے رہے ہیں کہ آؤ میری طرف، آؤ بھلائی کی طرف. لیکن لوگ کوئی کپڑا بیچنے میں لگا ہے، کوئی زیور بیچنے میں لگا ہوا ہے، کوئی کیسٹیں بیچنے میں لگا ہوا ہے، کوئی کرکٹ کھیلنے میں لگا ہوا ہے، کوئی بلیئرڈ کھیلنے میں لگا ہوا ہے، کوئی VCR میں لگا ہوا ہے، کوئی ڈش میں لگا ہوا ہے. لیکن رب آواز دے رہا ہے کہ آؤ بھلائی کی طرف، آؤ بھلائی کی طرف. سوچو، اپنا احتساب کرو. آج اگر احتساب نہیں کرو گے تو سلیبیوں کی زنجیریں ہوں گی اور تمہارے پیر ہوں گے اور ساری عمر غلامی کی زندگی گزارو گے، ساری عمر غلامی کی زندگی گزارو گے. اب یقین مانے 16 اگست کو میں نے فیصلہ کر کے میں نے کہا یہ کلمہ سچا ہے، چلو اس کلمے کو پڑھتے ہیں، اسلام کو قبول کرتے ہیں دل سے. اور جب میں نے یہ کلمہ پڑھا، 2 لفظ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. You don't know taste. آپ کو اس کا مزہ پتہ ہی نہیں. اس لیے پتہ نہیں ہے کہ آپ لوگ پیدائشی مسلمان ہیں، آپ لوگوں کو اس کا مزہ نہیں پتا. آپ کو گود میں اسلام مل گیا ہے. اور ایک اور چیز بتاؤں کہ مسلمانوں کو خوش فہمی ہے. یہ خوش فہمی کیا ہے کہ ہم جی مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہیں، ہم جی کلمہ محمد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں تو جنت ہماری ہے. تو یہ خوش فہمی اپنے دل سے نکال دو. وہ جنت اس کی ہے جس نے یہ کلمہ پڑھا اور کلمے کے مطابق زندگی کو گزارا. جنت اس کی ہے، ورنہ خوش فہمی ہے. جب تک اس کلمے کے مطابق زندگی کو نہیں گزارو گے تو جنت کے حقدار نہیں ہو. صرف کلمہ پڑھ لینا جنت کا سرٹیفکیٹ نہیں ہے. جب میں نے یہ کلمہ پڑھا تو آپ یقین مانیں، جس کے لیے میں بھٹکتا رہا ہوں، ساری دنیا گھومی ہے، دنیا کی مہنگی سے مہنگی شراب کی ہے، دنیا کی ہر عیاشی کی کہ سکون مل جائے، اور سکون ملا ہے تو کلمہ محمد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس 2 لفظوں میں سکون مل گیا. لیکن آج مسلمان سے پوچھو تو کیا کہتا ہے؟ یار بہت پریشانی ہے. پریشانی تو ہوگی، صرف کلمہ پڑھ لیا ہے، صرف کلمہ پڑھ لینا نہیں. کلمہ پڑھو تو کلمے کے مطابق زندگی کو گزارو. اس رب کو واحد مانو، اس رب سے مانگو. بس تم دیکھو تم کہاں کہاں مانگتے پھرتے ہو. ایک دفعہ اس رب سے، رب کو رب مان کر دل سے مانگ کر تو دیکھو، اگر وہ نہ دے تو رب ہی نہ کہنا. اب یقین مانے میری اپنی عملی بات بتاؤ. جو میں نے کلمہ کو قبول کر لیا، کمیونٹی نے فارغ کر دیا. کمیونٹی نے کہا یا تو یہ دولت لے لو، بنگلہ لے لو، گاڑی لے لو، سب کچھ لے لو، یا پھر یہ کلمہ چھوڑ دو. میں نے کہا نہیں، میں نے کلمہ نہیں چھوڑنا. مار بھی پڑی، لیکن پتہ نہیں وہ رب نے کہاں سے طاقت دی تھی. بس ایک ہی دعا ہوتی تھی کہ رب اتنی سزا ہو، اتنا ظلم ہو، اتنی مشکلیں آئے کہ میں اس کلمے پر قائم رہوں. اور 23 اگست کو جب میں نکلا ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا. نوٹ ہے پینی، ایک سکہ نہیں جیب میں. اب آدمی کی سوچ ہوتی ہے یار آج میرے پاس گاڑی نہیں ہے، آج میرے پاس بنگلہ نہیں ہے، میں سوؤں گا کہاں پر، میں کھاؤں گا کہاں سے، ایک پیسہ نہیں ہے. یہ سوچ نہیں تھی. سوچ کیا تھی کہ میں نے سنا تھا کہ رب کائنات نماز میں ڈائریکٹ رابطہ کرتا ہے. اب یقین مانے قریبی مسجد میں جا کر میں نے منہ دھویا ہے. نماز نہیں آتی تھی، سمت نہیں پتا تھی، صرف اتنا پتا تھا کہ سجدہ کرنا ہے. اس رب کے آگے سجدہ کیا ہے. اس رب سے 2 باتیں کہی کہ رب کائنات اگر یہ کلمہ سچا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ،
تو میں نے عیسائیت میں